بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، پچھلے سبق میں ہم نے عام مخصوص البعد کی تعریف اور اس کا حکم پڑھا، اور جس میں یہ ذکر کیا گیا جب عام سے پہلی مرتبہ تخصیص دلیل قطعی سے ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ پہلی مرتبہ تخصیص کے لیے دلیل قطعی ضروری ہے۔ جب ایک مرتبہ دلیل قطعی سے تخصیص ہو گئی تو اس کے بعد خبر واحد اور قیاس سے تخصیص جائز ہے۔ تو آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس کا خلاصہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں، پھر اس کا ترجمہ اور عبارت ہم حل کریں گے۔ انما جازہ، یہاں سے ظنی دلیل سے تخصیص کے جائز ہونے پر دلیل بیان فرما رہے ہیں کہ جب دلیل قطعی سے عام میں ایک مرتبہ تخصیص ہو گئی تو عام ظنی ہو گیا، لہٰذا اب ظنی کی تخصیص ظنی مخصص سے جائز ہے۔ مخصص معنی جو خاص کرنے والی دلیل ہے، دلیل مخصص۔ تو دلیل مخصص نے عام سے جن افراد کو نکالا ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ہوں گے، مجہول ہوں گے یا معلوم۔ اگر افراد مخصوصہ مجہول ہوں تو ہر فرد معین میں یہ احتمال باقی رہے گا کہ وہ خاص کیے ہوئے افراد کے تحت داخل ہیں یا عام کے تحت داخل ہیں۔ جب ہر فرد میں دونوں جہتیں برابر ہو گئیں تو ہر فرد میں احتمال ثابت ہو گیا۔ مثلا کسی حاکم نے حکم دیتے ہوئے کہا اقتلوا المشرکین، اب یہ حکم تمام مشرکین کے افراد کو عام ہے۔ پھر حاکم نے کہا ولا تقتلوا بعضهم، اب اس کلام نے آ کر بعض غیر معین افراد کو قتل کے حکم سے خارج کر دیا، مگر وہ بعض متعین نہیں بلکہ مجہول ہیں، لہٰذا ہر فرد مشرک میں یہ احتمال رہے گا کہ وہ اقتلوا المشرکین کے حکم میں داخل ہے، اور یہ بھی احتمال رہے گا کہ ولا تقتلوا بعضهم کے تحت وہ داخل ہو اور قتل نہ کیا جائے۔ اس کے بعد جب کوئی دلیل اگرچہ ظنی ہی ہو پائی جائے کہ یہ فرد دلیل خصوص کے تحت داخل ہے تو وہ فرد عام سے نکل جائے گا اور اس کی تخصیص کر دی جائے گی، جیسے قرآن مجید میں ہے احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اب اس آیت مبارکہ میں البیع معرف باللام ہے۔ الف لام جنسی ہونے کی وجہ سے عام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس حلت کو بیان فرمایا وہ عام ہے، چاہے عوض و معوض دونوں برابر ہوں یا کم و بیش ہوں۔ مثلا 1 کلو گندم کے بدلے میں 1 کلو گندم یا 2 کلو گندم ہو، پھر اس عموم سے حرم الربا کہہ کر ربا کو خاص کر لیا۔ ربا کے معنی ہے مطلق زیادتی، مگر آیت میں مطلق زیادتی کو حرام قرار دینا مراد نہیں، کیونکہ بیع میں نفع اور مال کی زیادتی ہی مقصود ہوتی ہے، لہٰذا ربا کا مفہوم مجہول ہے کہ اس سے کون سی زیادتی مراد ہے جو حرام ہے۔ پھر شارع علیہ السلام نے یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یوں کی الحنطۃ بالحنطۃ، یہ پوری حدیث اس میں 6 چیزوں کے ذریعے وضاحت کر دی گئی کہ ان میں کمی اور بیشی ربا یعنی سود ہوگی، مگر ان 6 چیزیں، یہ جو 6 چیزیں ہیں سونا چاندی گندم جو کھجور اور نمک کے علاوہ دیگر اشیاء کا حکم جو ہے وہ معلوم نہ ہو سکا، تو اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ربا کی علت کیل مع جنس ہے، یعنی سود کی جو وجہ ہے جو علت ہے وہ کیل مع جنس ہے، جبکہ امام شافعی کے نزدیک ثمنیت اور طعمیت ہے۔ اب یہاں تک تو یہ بات ہو گئی کہ اگر دلیل مخصص نے مجہول افراد کو نکالا ہے
تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ اب آگے یہ سمجھ لیں کہ اگر دلیل مخصص نے یعنی دلیل قطعی نے افراد معلومہ کو عام سے خارج کیا ہے، معلوم افراد کو خارج کیا ہے، تو اس میں یہ احتمال ہے کہ جن افراد مخصوصہ کو عام سے خارج کیا گیا ہے ہر ایسی علت سے معلول ہوں کہ جو علت اس فرد معین میں موجود ہو، لہٰذا یہ علت جس فرد معین میں دلیل شرعی کی بنا پر پائی جائے گی، وہ دلیل شرعی اگرچہ ظنی ہو، اس فرد میں تخصیص کی جہت کو عدم تخصیص پر ترجیح ہوگی۔ مثلا کسی حاکم نے حکم دیتے ہوئے کہا اقتلوا المشرکین، اب اس میں المشرکین تمام مشرکوں کو شامل ہے، لیکن پھر اس نے کہا ولا تقتلوا اہل الذمیہ، اب یہ کہہ کر ذمیوں کو خاص کر لیا گیا۔ اب ذمیوں کے قتل نہ ہونے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ عدم لڑائی کا نہ کرنا ہے، تو جہاں جہاں یہ علت پائی جائے گی وہیں تخصیص ہو جائے گی، یعنی کہ جیسے بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں اور اپاہج وغیرہ، ان کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ نہ لڑنا یہ علت ان کے اندر بھی موجود ہے۔ تو مصنف نے فرمایا کہ تخصیص کے بعد عام کے تحت جو افراد باقی بچ گئے ان پر عمل کرنا واجب ہوگا، لیکن باقی افراد میں تخصیص کا احتمال باقی رہے گا، لہذا دلیل خصوص کے ذریعے جو افراد عام کے حکم سے خارج ہو جاتے ہیں ان پر عمل بھی ترک ہوتا رہے گا، جو افراد باقی بچ گئے ان پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ تو اب آئیے اس کا ترجمہ اور اس کی عبارت سمجھ لیتے ہیں۔ وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُخَصِّصَ الَّذِي أَخْرَجَ الْبَعْضَ عَنِ الْجُمْلَةِ، اور یہ تخصیص جائز ہے اس لیے کہ جس مخصص نے عام کے جملہ افراد سے بعد کو نکالا ہے، لو اخرج بعضا مجہولا لا يثبت الاحتمال فی کل فرد معین، اگر بعد مجہول افراد کو نکالا ہے تو ہر فرد معین میں احتمال تخصیص ثابت ہوگا، فجاز ان یکون باقیا تحت حکم العام، پس جائز ہے کہ وہ حکم عام کے تحت باقی ہو، وجاز ان یکون داخلا تحت دلیل الخصوصی، اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ فرد دلیل خصوص کے تحت داخل ہو، فاستوى الطرفان فی حق المعین، پس ہر فرد معین کے بارے میں دونوں طرفیں برابر ہو گئیں۔ فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْ جُمْلَةٍ مَا دَخَلَ تَحْتَ دَلِيلِ الْخُصُوصِ تَرَجَّحَ جَانِبُ تَخْصِيصِهِ، پس جب اس بات پر دلیل شرعی قائم ہو جائے کہ وہ فرد ان افراد کے مجموعہ سے ہے جو دلیل خصوص کے تحت داخل ہیں، تو اس فرد کی تخصیص کی جانب راجع ہو جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ الْمُخَصِّصُ أَخْرَجَ بَعْضًا مَعْلُومًا عَنِ الْجُمْلَةِ جَازَ أَنْ يَكُونَ مَعْلُولًا بِعِلَّةٍ مَوْجُودَةٍ فِي هَذَا الْفَرْدِ الْمُعَيَّنِ، اور اگر مخصص نے عام کے جملہ افراد سے بعد معلوم افراد کو نکالا ہے تو ممکن ہے کہ وہ معلوم فرد میں کسی علت کے پائے جانے کے ساتھ معلول ہو۔ فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَىٰ وُجُودِ تِلْكَ الْعِلَّةِ فِي غَيْرِ هَذَا الْفَرْدِ الْمُعَيَّنِ تَرَجَّحَ جِهَةُ تَخْصِيصِهِ فَيُعْمَلُ بِهِ مَعَ وُجُودِ الْاحْتِمَالِ، پس جب اس فرد معلول کے علاوہ میں علت پائے جانے پر دلیل شرعی قائم ہو جائے تو اس کی تخصیص کی جانب راجع ہو جائے، پس عام پر باقی افراد میں تخصیص کے احتمال کے ساتھ عمل کیا جائے گا۔